نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ وہ پنکھا چلا۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے یہ تقاضا فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ جیسے کفار بتوں سے محبت کرتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، تو ایمان والوں کو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب کتنی محبت ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں، اللہ سے بھی، اس کے رسول سے بھی سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں۔ دوسری چیز فرمایا، کفر کی طرف لوٹنے کو، لٹائے جانے کو اسی طرح ناپسند کرتے ہوں جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے بھی محبت کریں اللہ کے لیے کریں، جس سے غصہ ناراضگی ہو اللہ کے لیے ہو۔ فرمایا کہ اگر یہ تین چیزیں حاصل ہو جائیں تو انہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے گی، دنیا میں ہی انہیں ایمان کا مزہ آنے لگ جائے گا۔ پھر تکالیف میں بھی انہیں ایک لذت محسوس ہوگی، اور ایسا ہوا۔ مسیلمہ کذاب کے پاس ایک صحابی، انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا، تو مسیلمہ کذاب نے اس صحابی سے کہا، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو مسیلمہ کذاب نے کہا، کیا آپ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں، اس بات پر بھی اقرار کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی مسیلمہ کذاب اللہ کا رسول۔ تو اس صحابی یہ فرمانے لگے، تیری بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں، تیری بات اتنی بدبودار، گندی، غلاظت سے بھری ہوئی ہے کہ اس کو سننے کے لیے میرے کان تیار نہیں ہیں، سننے سے قاصر ہے۔ اس نے کیا کیا؟
اس نے ایک پاؤں کاٹ دیا، ایک پاؤں کاٹ دیا۔ پھر کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمانے لگے جی ہاں الحمدللہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہنے لگا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں مسیلمہ کذاب اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے پھر وہی بات کہی، تیری بدبودار بات کو سننے سے میرے کان قاصر ہیں۔ اس نے دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا تصور کی دنیا میں جائیں، ہمارا کوئی ناخن کھینچے اور اس موقع پر ہم سے کہے کہ آپ یہ کہو، تو ہم کھینچنے سے پہلے ہی کہہ دیں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو۔ لیکن کون سی ایسی چیز تھی کہ یہ تکلیف ہوش میں نہیں، سن کر کے نہیں کاٹا تھا؟ ہم تو سن کر کے کٹوانے کے عادی ہیں نا، سن کر کے نہیں، ہوش میں بغیر سن کیے ہوئے دونوں پاؤں کاٹ دیے، پھر دونوں ہاتھ کاٹ دیے، پھر جسم کو یوں کاٹنا شروع کر دیا، شہید ہو گئے، لیکن اپنی اس بات سے ہٹے نہیں، ماتھے پر شکن نہیں آئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ حلاوت ایمانی ہی تو تھی۔ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں سب سے زیادہ ہے۔ دیکھو میرے بھائی، اب یہی بات ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی تو کہتے ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے، ہم کب انکار کرتے ہیں؟ جب کوئی موقع آئے گا تو پھر آپ دیکھ لینا مولانا صاحب، ہم بتائیں گے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی زیادہ محبت ہے۔ بھئی موقع آئے گا کیا ہوتا ہے؟ دن میں ہزاروں مرتبہ موقع آتا ہے، دن میں ایک دن میں روزانہ 10-20 مرتبہ موقع آتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہم کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت اگر دل میں یہ ہو کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے، تو پھر آدمی نافرمانی چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ چھوڑے۔ محبت بتلائی نہیں جاتی، وہ محبت کیا جو بتلائی جائے؟ محبت اپنا آپ خود بتا دیتی ہے، محبت خود بتلا دیتی ہے۔ وہ کیا خوشبو ہے کہ جس کے بارے میں تعارف کروائیں، یہ جی ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ فلاں جگہ کی ہے، یہ فلاں جگہ کی ہے۔ خوشبو تو اپنا آپ خود بتاتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے، پھر تنہائیوں میں بھی گناہ نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا۔ پھر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ انسان اپنے قلب میں، دل میں یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے میرے اللہ میرے قریب ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے ہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، آپ کا گھر کا کوئی بڑا سربراہ جو آپ کے، جس کا بہت زیادہ ہماری نظر میں احترام ہو، عزت ہو، عظمت ہو، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کو گالی دے سکتے ہیں؟ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی بیہودہ حرکت کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے کسی سے ایسی ویسی واہی تباہی حرکت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہے؟ ایک لحاظ ہے، احترام ہے،
حرمت ہے، عزت ہے، عظمت ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہی عزت، یہی حرمت، یہی پاس تھا اللہ اور اس کے رسول کا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں شدید مجبوری میں برہنہ ہوتے تھے، ورنہ عام تنہائی میں بھی حتیٰ کہ نہاتے بھی تھے تو برہنہ ہو کر نہیں نہاتے تھے، کپڑا باندھ کر نہاتے تھے. کہتے تھے ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے. اور اللہ کے نبی کا بھی ارشاد ہے، فرمایا بلا ضرورت شدیدہ، بلا ضرورت شدیدہ برہنہ نہ ہوا کرو. جو ضرورت ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. اس کا بھی ہمیں طریقہ بتلایا، اس کا بھی طریقہ بتلایا. اس کا طریقہ یہ بتلایا اگر کبھی کوئی ایسا موقع ہے تو دعا پڑھ کے سطر کھولو، اللہ اپنی رحمت سے تمہارے سطر پر حجاب ڈال دیں گے. صحابہ اکرام نہانے میں بھی برہنہ نہیں ہوتے تھے کپڑا باندھ کر. اور اگر کبھی برہنہ ہو گئے تو کھڑے ہو کر نہیں نہاتے تھے، بیٹھ کر نہاتے تھے. بیٹھ کر نہاتے تھے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں نہاتے تھے، پیٹھ کر کے نہیں نہاتے تھے. یہ کیا ہے؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت تھی کہ روئے زمین پر اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. میں صحابی کی بات نہیں کر رہا، تابی کی بات نہیں کر رہا، تبا تابی کی بات نہیں کر رہا. یعنی خیر القرون کے زمانہ، خیر القرون کہتے ہیں، خیر کے معنی بہترین، قرن زمانے کو کہتے ہیں، قرون جمع ہے. زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد اگلا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد اگلا زمانہ ہے. 3 زمانوں کے بارے میں آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. میں جن کی بات کرنے لگا ہوں نہ یہ حضور کے زمانے میں تھے، نہ تابعین کے زمانے میں تھے، نہ تبع تابعین کے زمانے میں، اس کے بعد کے زمانے میں تھے. یعنی 194 ہجری کو پیدا ہوئے، 194 ہجری کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 194 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور انتقال ہوا 256 ہجری کو انتقال ہوا. حضور سے محبت کا یہ عالم ہے کہ حضور کا ایک فرمان، جیسے مثال کے طور پر ہم قرآن کی آیت لکھ دیتے ہیں، کوئی دعا لکھ دیتے ہیں، درود شریف لکھ دیتے ہیں. حضور کا ایک فرمان لکھنے کے لیے پہلے غسل کیا. دیکھیں، وضو بھی تو ہو سکتا تھا، نہیں، غسل کیا. غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھی. پھر حضور کے فرمان کو لکھنے کے لیے ہاتھ میں لیا. ایسی کوئی مثال محبت کی پیش کر سکتا ہے دنیا میں؟ یہ جو کتاب ہے نا بخاری شریف، یہ 16 سال میں لکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. 16 سال.
اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، پھر استخارہ کرتے تھے، پھر جا کر اس حدیث کو لکھتے تھے۔ میں معذرت کے ساتھ آج کوئی اتنا ہی کر لے کہ اس کتاب کی ہر حدیث کو پڑھنے سے پہلے غسل کر لے، کیوں بھائی؟ محبت کا اظہار تو ہم بھی کر رہے ہیں نا۔ حضرت نے لکھا، حدیث کو ہاتھ میں لیا، کس طرح سے لیا کہ لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، خوشبو لگائی، پھر اس کو لکھا۔ تو آج ہم بھی ایسا کر کے تو دیکھیں کہ دن میں اگر 10 حضور کے ارشاد پڑھنے ہوں تو 10 مرتبہ غسل کریں، 10 مرتبہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور پھر حضور کا ارشاد پڑھیں۔ پھر سوچیں رنگ کیسے نہیں چڑھے گا، رنگ کیسے نہیں چڑھے گا۔ اس پر انعام پتہ کیا ملا ہے؟ اس پر انعام یہ ملا کہ جب انتقال ہوا 6 مہینے تک قبر سے خوشبو آتی رہی۔ جی، انعام یہ ملا۔ صرف یہی نہیں، جس دن انتقال ہوا، ایک صحابی، ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ کھڑے ہیں، خیر ہے؟ آپ نے فرمایا محمد ابن اسماعیل بخاری وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ انعام ایسا نہیں ملا، قربانی ہے، قربانی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ آئے چوکھا۔ ہم کہتے ہیں، پہلے تو کہتے تھے نا انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام، تو اب تو میرا خیال اس سے بھی معاملہ آگے چلا گیا۔ اب تو انگلی کٹوانا تو بہت آگے کی بات ہے، خواہشات کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار نہیں، انگلی کٹوانا تو بہت دور کی بات ہے۔ خواہشات کی گردن پر، یعنی نفسانی خواہشات، گناہ، اللہ کی نافرمانی ہے، ان کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور چاہتے ہیں یہ ہیں کہ ہم وقت کے جنید بغدادی بنیں۔ کہاں سے ہوگا میرے پیارو؟ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو بادشاہ بھی آ جاتا تھا تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے، اور گھنٹوں گھنٹوں ایک ہی حایت پر بیٹھے رہتے تھے، ایک ہی حایت پر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دفعہ پڑھانے کے دوران، حدیث پڑھا رہے تھے، پڑھانے کے دوران تکلیف سے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی، چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ تو جب سبق ختم ہوا تو طلبہ نے کہا کہ حضرت آج ہمیں لگا کہ جیسے، طالب علم سے کہا کہ ذرا میری کمر کی طرف دیکھو، تو کپڑا اٹھایا، کئی جگہ سے بچھو نے کاٹ لیا تھا، ڈس دیا تھا۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اس قدر تکلیف، اور آپ نے برداشت کی اور حرکت نہیں کی، بتایا نہیں۔ کہا کہ حدیث کے دوران ادھر ادھر توجہ کرنا مجھے بے ادبی لگی، بے ادبی لگی۔ حضور کی محبت کا عالم یہ تھا، ساری زندگی مدینہ میں رہے،
مدینہ میں کبھی نہ پیشاب کیا، نہ چھوٹا نہ بڑا پیشاب، کرتے ہی نہیں تھے، باہر دور جاتے تھے، دور جاتے تھے، اور مدینہ میں ساری زندگی کبھی جوتا نہیں پہنا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں؟ کہا کہ جہاں حضور کے نالین لگے ہوں وہاں میں جوتا پہن کر کے چلوں بے ادبی ہے۔ ایسے تو مقام نہیں ملتے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، ہم اسی پہ رکتے ہیں۔ آج اپنا جائزہ لیں ہم لوگ کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں کتنی محبت ہے، کتنی محبت۔ ایک صحابی میدان جہاد میں، یہ حضور کی طرف سے ہیں، باپ کفر کی طرف سے ہے۔ یہ حضور کی صفوں میں ہیں، باپ کافروں کی صفوں میں ہے۔ باپ سامنے آیا، یہ ایک دفعہ بچا لیا، پھر تیسری دفعہ سامنے آیا، باپ کی گردن اڑا دی، گردن اڑا دی۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت رکھتے ہیں، ایسی محبت رکھتے ہیں، کوئی سامنے آ جائے کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ اللہ اکبر، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ صدیق اکبر کے والد رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے سے پہلے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامناسب لگی، تھپڑ مار دیا اور وہ گر گئے، کمزور تھے، ضعیف تھے، گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ابو بکر درگزر کرو۔ یہ کیا ہے؟ حضور سے محبت، اللہ سے محبت۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، محض زبانی کہنے سے محبت نہیں ہوا کرتی۔ مثال کے طور پہ بیٹا ماں سے کہتا ہے، باپ سے کہتا ہے، ابا جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بیٹا کہتا ہے اچھا بیٹا، باپ کہتا ہے اچھا بیٹا، اچھا پھر ایسا کرو یہ مجھے ذرا دوائی پکڑا دو۔ نہ، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، محبت بہت ہے۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو میں بخار میں تڑپ رہا ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، محبت بہت ہے۔ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتا، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، میں آپ کے لیے دوائی نہیں لا سکتا، میں آپ کو دوائی کھلا نہیں سکتا، محبت بہت ہے۔ دیانتداری سے بتاؤ، وہ دن رات اگر یہ کہے ابا جان بڑی محبت ہے، آپ کی محبت میں گھل رہا ہوں، اور حرکتیں اس کی یہ ہوں، تو محبت ہے؟ کیوں بھائی؟ محبت ہے؟ نہیں، محبت نہیں ہے، محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو پھر ابا جان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ دیتا، ایک آواز پر کھڑا ہو جاتا۔ دیکھو دیانتداری سے، آج اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ ہمارا ضمیر جھنجھوڑتا ہے
کہ اللہ اور اس کا رسول کا منادی ہمیں پکار رہا ہو اور ہم گھر میں بیٹھے ہوں. دیکھو، اگر کسی بادشاہ کا کوئی سیکٹری آپ کو فون کر دے اور فون کر کے کہے کہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، کہ آپ کو بلا رہے ہیں، دیانتداری سے بتاؤ بیٹھے رہو گے؟ یہ بیگم سے کہہ دو گے یا گھر والوں سے کہہ دو گے آگے بادشاہ کا فون آئے، خبردار مجھے نہیں بتانا، مجھے نہیں اٹھانا، مجھے سوئے رہنے دینا؟ اگر بیگم نے کہہ بھی دیا، کسی نے، والدہ نے کہہ بھی دیا کہ بیٹا آپ سو رہے تھے، ہم نے آپ سے بات کرانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی لڑے گا کہ ارے روز روز کوئی فون آتا ہے، قسمت سے آج غلطی سے میرا نمبر مل گیا، اچھا ہوتا آپ مجھے بات کرا دیتے. دیکھو بات یہ ہے، جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے پھر بغیر بلائے کھنچے جا رہا ہوتا ہے، پھر بغیر بلائے کھنچے جا رہا ہے. صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، پھر گھر گئے، پھر آ گئے. آپ نے دیکھا یا رسول اللہ میں گھر جاتا ہوں لیکن گھر جا کے سکون نہیں ملتا، میں پھر آتا ہوں، پھر آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، اور میں بار بار اتنا اس لیے دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ کہ دنیا میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں، کچھ لینا نہیں، کچھ دینا نہیں، مفت کا دیدار ہو رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر انتقال ہو گیا تو آپ تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے، آپ کا مقام، آپ کے درجات، آپ کی جنت پتہ نہیں، اور ہم غریب پتہ نہیں کہاں ہوں گے. پھر شاید میں آپ کی زیارت کر سکوں یا نہ کر سکوں. تو اس لیے میں دل چاہ رہا ہے دل بھر کے آپ کو ہنسوں. آپ خوش ہوئے. آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، جس سے دنیا میں محبت کرتے ہوگے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے. خوش ہو گئے، کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں اتنی اس بات سے جتنی خوشی ہوئی اور کسی بات سے نہیں. ایک صحابی حل چلا رہے تھے، انہیں کسی نے خبر دی کہ حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا. ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے، اے اللہ یہ آنکھیں صرف اس لیے تھیں کہ حضور کا دیدار کرے، جب حضور نہ رہے تو اب ان آنکھوں کی حاجت نہیں. آنکھوں سے نابینا ہو گئے، نابینا ہو گئے. یہ دعا کی یاد کہ یا اللہ پاک یہ تو آنکھیں صرف اس لیے میں نے رکھی تھی کہ میں اللہ کے نبی کا دیدار کروں، جب اللہ کے نبی نہ رہے تو پھر. ایک صحابی انہیں پتہ چلا میدان احد میں کہ حضور شہید ہو گئے، انہیں سب کچھ پھینک دیا، کہا جب حضور نہیں رہے تو ہمیں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. میدان جہاد میں شہید ہو گئے. ایک صحابی کہنے لگے زخموں سے چور ہیں حضور، تو کہنے لگے کہ بھائی مجھے تو اللہ کی قسم احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک صحابی زخموں سے چور ہیں، حضور علیہ السلام نے پوچھا ان کے بارے میں، تو وہ گئے پتہ کرنے. جب پتہ کرنے گئے تو وہ زخموں سے چور تھے، تو انہوں نے آواز دی، کوئی آواز نہیں. شہیدوں میں ڈھونڈا، زخمیوں پہچانے نہیں جا رہے تھے. پھر انہوں نے کہا یہ اونچی آواز سے کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے ان کی خبرگیری کے لیے، میں فلاں ہوں. پھر ان ہلکی سی آواز آئی تو انہوں نے ان کو دیکھا، تو کہا کہ حضور کو میرا سلام کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، تو یہ جسمانی طور پر یعنی تھوڑا سا سسک کر آگے کھسک کر اپنا سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا اور اسی حالت میں روح پرواز کر گئی. اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں محبت. دیکھو میرے بھائیوں،
روزانہ ایک دفعہ تو اپنا جائزہ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک۔ میں نے انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے حضور کی اتباع میں، پاؤں کے ناخن کاٹ لیے حضور کی اتباع میں، میری لبیں درست ہیں حضور کی اتباع میں، میری قمیض صحیح ہے حضور کی اتباع میں، میری شلوار ٹھیک ہے حضور کی اتباع میں، میں مسجد میں جاتا ہوں حضور کی اتباع میں، تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھتا ہوں حضور کی اتباع میں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہوں حضور کی اتباع میں، نظر جھکا کے چلتا ہوں حضور کی اتباع میں، لوگوں سے اخلاق سے ملتا ہوں حضور کی اتباع میں، درگزر کا معاملہ کرتا ہوں حضور کی اتباع میں۔ اگر اندر سے آواز آئے کہ نہیں، تو پھر پوچھیں اس سے کہ پھر کہہ کے غلام، کہہ کی محبت، کیسے دعوے، سوائے اپنے آپ کو فریب دینے کے اور کیا ہے؟ اور پھر پوچھو کہ کب بدلو گے، کب بدلو گے؟ جب روح نکل گئی پھر نہیں۔ اور یاد رکھو میرے پیارو، حضور کی محبت میں اگر اپنے آپ کو رنگ دو گے تو آج بھی ہمارے ایسے اکابر جامعہ اشرفیہ کے استاذ الحدیث تھے، حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کے بعد قبر سے خوشبو آتی رہی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کے بعد کئی وقت تک قبر سے خوشبو آتی رہی۔ کیا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ السلام کے طریقوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اگلا عمل خود بخود ہو جائے گا، اس سے اگلا اس کے بعد خود بخود ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس پر لاؤ کہ ہم نے ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ دیکھو، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی سب کو ناراض کرتا ہے، اس کو ناراض نہیں کرتا، اس کو ناراض نہیں کرتا، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور صحابہ اکرام تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، سوچ، ناراض تو بہت آگے کی بات ہے۔ حضور کا چہرہ مبارک اگر تھوڑا سا وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضور کی نظر التفات، آپ کی شفقت وہ نہیں، تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی تھی۔ حضرت شیخ نے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فضائل اعمال میں لکھا نہیں کہ ایک انصاری صحابی حضور کو آ کے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا جواب نہیں دیا، پریشان ہو گئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھی کیا ہو گیا؟ کہا ہمیں اتنا تو اور تو کچھ پتہ نہیں، آپ باہر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا قبہ دیکھا تو پوچھا یہ کس کا؟ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ انہوں نے اندازہ کر لیا، گئے جا کے گرا کے بالکل زمین کے برابر کر دیا، پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ کچھ تھا، اور پھر آ کے حضور کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے ایسا کر دیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام دوبارہ اس طرف کبھی تشریف لے گئے، پوچھا بھی وہ کہاں؟ کہ یا رسول اللہ، اس نے جب آپ کا عدم التفات دیکھا، آپ کی شفقت وہ نہ دیکھی جو پہلے تھی، تو اس نے یا رسول اللہ گرا دیا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کی، بہت اچھا کی۔ تو میرے پیارو، محبت اس بات کا نام ہے۔ دیکھو، شیطان اس محبت کو دھندلا کرتا ہے گناہوں سے، اس محبت کو گناہوں سے دھندلا کرتا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک ہم سے طرح طرح کے گناہ کرواتا ہے، کبھی آنکھ کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی کان کا گناہ، کبھی سوچ اور فکر کا گناہ، کبھی معاملات کا گناہ، کبھی بد اخلاقی کا گناہ۔ یہ گناہ کروا کر اس محبت کو دھندلا کرتا ہے۔ تو ہم نے اس محبت کو تازہ رکھنا ہے۔ اب وہ کیسے تازہ رکھنا ہے؟
صبح یہ جب صبح ہو تو یہ دعا کریں، اے اللہ آج کا دن ہم اپنی صبح کا آغاز آپ کے پاک نام سے کرتے ہیں، آپ کے ذکر سے کرتے ہیں، آپ کے مبارک فریضے نماز سے کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ آپ ہی کا کرم ہے، آپ ہی کی توفیق ہے کہ ہم یہ اعمال کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان مبارک اعمال کی بدولت ہمیں پورا دن اپنی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک پورا دن ہماری زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، ہماری آنکھ گندی نہ ہو، ہمارے کان میں کوئی گناہ نہ ہو، یا اللہ پاک ہمارے ہاتھ سے ہمارے سوچ سے گناہ نہ ہو۔ پھر سارا دن دھیان بھی رکھیں کہ آیا میری زبان گندی تو نہیں ہوئی، جھوٹ سے گندی، غیبت سے گندی، چغل خوری سے گندی، میری زبان گندی تو نہیں، میرا دل گندا تو نہیں ہوا۔ دل کیسے گندا ہوگا؟ کسی مسلمان کا حسد دل میں لے آئے، کسی مسلمان کا کینہ بغض دل میں لے آئے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا دل میں منصوبہ بنا لیا تو یہ دل گندا ہو گیا۔ دل گندا نہ ہو، زبان گندی نہ ہو، یہ سارا دن اللہ تعالیٰ سے، پھر رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اے اللہ دن بھر جو مجھ سے بھول چوک ہوئی میں اس پر توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ ہر مسلمان کی محبت، خیر خواہی، ہمدردی اے اللہ میرے دل میں پہ۔ انشاءاللہ آپ ایسا کریں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ بہتری کی طرف آگے جا رہے ہیں، انشاءاللہ بہتری کی طرف آگے جا رہے ہیں۔ اور یہ محبت جو اللہ کے نبی اور اس کے رسول سے ہے، اللہ سے ہے، یہ ہماری بڑھنا شروع ہو جائے گی، بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔